السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کرن رفیق کے قلم سے تحریر کردہ ایک ناول عشق نچاندہ یار کی ایپیسوڈ نمبر 19 کو لے کر۔ اب آ جاتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ لے بھائی حاتب، آج تیرا باپ تیرا قیمہ بنا دے گا، بیٹا کلمہ پڑھ لے۔ حاتب ہمدان شاہ کے تاثرات دیکھ کر منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، جبکہ پاس کھڑے ابتہاج نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ اکبر شاہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ آگے بڑھے تھے اور حاتب کے مقابل آ کر بولے، تم نے اور تمہارے باپ نے ٹھان رکھی ہے کہ ہمیں کبھی سکون سے رہنے نہیں دو گے۔ بابا سائیں وہ… حاتب جلدی سے بولا، لیکن جیسے ہی اکبر شاہ نے اسے گلے لگایا اس کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا تھا۔ تم ہمارا فخر ہو میری جان۔ اکبر شاہ نم آنکھوں سے بولے، جبکہ حاتب نے مسکرا کر انہیں دیکھا تھا۔ سب گھر والوں کی آنکھوں میں اپنے لیے عقیدت اور محبت دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً اس نے یہ منظر کبھی نہیں سوچا تھا۔ علی شاہ اور بلال شاہ نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی تھی، جبکہ آمنہ شاہ نے خوشی سے نم آنکھوں سے اس کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ ایشال کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر حاتب نے بے ساختہ اسے گلے لگا گیا، جبکہ پاس کھڑی آصفہ اندر چلی گئی تھی۔ حاتب کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ حاتب ایشال کے سر پر بوسہ دے کر پیچھے ہٹا، جب ہمدان شاہ نے سخت نظروں سے اسے گھورا تھا۔ ڈیڈ، حاتب یہ بول کر ان کے گلے لگا، پلیز ڈیڈ، اس بار کوئی سزا نہیں، کیونکہ اس بار میری واقعی کوئی غلطی نہیں ہے۔ حاتب ہمدان شاہ کے کان میں آہستہ سے بولا۔ ہمدان شاہ کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی، لیکن وہ اسے چھپاتے ہوئے مصنوعی غصے سے بولے، سزا تو بیٹا ملے گی۔ پاپا پلیز نہ۔ حاتب کی آنکھوں میں التجا دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکرائے تھے۔ I want one thing from you, and you know what I want؟ حاتب شاہ کی بات کو سمجھتے ہوئے وہ اپنا سر اس بات میں ہلا گیا اور بولا، I promise dad you will be proud۔ حاتب نے یہ بول کر جیسے ہی اندر کی طرف دیکھا تھا، ہمدان شاہ نے اس کا کندھا تھپتھپایا اور بولے، جاؤ اور مناؤ اسے۔ حاتب ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اندر کی جانب بھاگا تھا۔ ہمدان شاہ واپس مڑنے لگے تھے جب ابتہاج نے انہیں پکارا، سر آئی ایم سوری فار مائی بیہیویئر۔ ہمدان شاہ مسکرائے تھے اور آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا تھا، میں تمہارا سر نہیں ہوں، مجھے خوشی ہوگی اگر تم سب گھر والوں کو معاف کر کے ان کے مقام دو گے، اور آئندہ تو مجھے بڑے پاپا کہہ کر ہی مخاطب کرو گے۔ ہمدان شاہ اس کے گال تھپتھپا کر مسکرائے تھے، جبکہ ابتہاج نے بمشکل مسکرا کر اپنا سر اس بات میں ہلایا تھا۔ آمنہ بیٹا، عائشہ سے رابطہ ہوا؟ اکبر شاہ نے ان کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ جی بابا سائیں، آپ کی بہو شام تک آ جائے گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پوتے اسے کتنے عزیز ہیں۔ جواب آمنہ کے بجائے ہمدان شاہ نے دیا تھا۔ شکر ہے اللہ کا، اب سب ٹھیک ہے، رات کو ہم سب ڈنر ساتھ میں کریں گے۔ اکبر شاہ مسکرا کر بولے تھے اور اپنے تینوں بیٹوں کے ہمراہ اندر بڑھ گئے تھے۔ اب گارڈن میں صرف آمنہ شاہ، ایشال، حازم اور ابتہاج رہ گئے تھے۔ ابتہاج وہاں سے جانے لگا تھا جب آمنہ شاہ نے ابتہاج کو پکارا تھا، بالاج۔ ان کی پکار پر حازم اور ایشال بھی متوجہ ہوئے تھے۔ وہ رک گیا تھا لیکن مڑا نہیں تھا۔ آمنہ شاہ آگے بڑھ کر اس کے سامنے آئی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی جو آمنہ شاہ سے چھپی نہیں تھی۔ تمہاری اصل مجرم میں ہوں، تم مجھے جو کچھ مرضی کہہ لو، لیکن پلیز علی کو اس کا بیٹا لوٹا دو، میں انہیں یوں گھٹ گھٹ کر زندگی گزارتے نہیں دیکھ سکتی۔ آمنہ شاہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، لیکن ابتہاج نے جلدی سے ان کے ہاتھ پکڑے تھے اور نیچے کیے تھے۔ میں معاف کر چکا ہوں انہیں، لیکن کچھ زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے، امید کرتا ہوں مجھے ان زخموں کو بھرنے کے لیے آپ سب وقت دیں گے۔ ابتہاج نگاہیں جھکا کر بھرائے لہجے میں بولا تھا، کیا میں تم سے کچھ اور مانگ سکتی ہوں؟ آمنہ شاہ نے اس کی آنکھوں میں ویرانی دیکھ کر پوچھا تھا۔ ابتہاج نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ تم مجھے ماما کہہ کر پکارو گے، اور آج سے بلکہ ابھی سے تم میرے بڑے بیٹے ہو۔ آمنہ شاہ نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر کہا تھا۔ وہ نمی جو اس کی آنکھوں میں چمک رہی تھی اب گالوں پر بہہ نکلی تھی۔ میں اس قابل… بالکل چپ، مجھ سے پوچھو کہ میرا بیٹا کس قابل ہے اور کس قابل نہیں ہے۔ آمنہ شاہ نے مسکرا کر اس کی بات درمیان میں کاٹ دی تھی اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ وہ بے ساختہ ان کے گلے لگا تھا۔ آمنہ شاہ نے اس کی پیٹھ سے ہلائی تھی۔ بس کرو بالاج، میں اب تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، آمنہ شاہ نے مصنوعی روپ سے کہا جب وہ نم آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ اچھا چلو میرے ساتھ اور مجھے بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے اور کیا کیا تمہیں پسند نہیں ہے۔ آمنہ شاہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے گئی تھی، لیکن جیسے ہی ان کی نظر حازم پر پڑی، حازم نے وکٹری کا نشان بنایا تھا۔ ایشال نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ حازم نے اس کی حیرانگی کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، ماما اپسیٹ تھی، انہیں لگ رہا تھا سب کچھ ان کی وجہ سے ہوا تھا، تو میں انہیں بس یہی کہا کہ وہ بالاج کو اپنا بیٹا بنا لے، کیونکہ اس سے اچھا اور فرما بردار بیٹا انہیں کہیں نہیں ملے گا۔ حازم نے اسے مختصر سی وضاحت دی تھی۔ آمنہ شاہ کی پریشانی اور علی شاہ کی خاموشی اس سے چھپی نہیں تھی۔ اس نے بالاج کو اس کا اصل مقام دلانے کے لیے آمنہ شاہ کو سمجھایا تھا، اور وہ جو پہلے ہی شرمندہ تھی اب ندامت سے مزید سر جھکا گئی تھی۔
حازم کے کافی سمجھانے پر انہوں نے بالاج سے جھٹکتے ہوئے معافی مانگی تھی، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا بالاج آمنہ شاہ کا سر جھکتا نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ وہ ایک ماں ہے اور وہ تڑپا تھا اس رشتے کے لیے۔ اس کی تڑپ نے آمنہ شاہ کا دل موم کر دیا تھا۔ اشال مسکرا رہی تھی حازم کی باتیں سن کر۔ جب حازم نے دیکھا تو مسکراتے ہوئے بولا، ایشی، نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ حق رکھتی ہوں آپ پر، آپ کو دیکھنے کا پرماننٹ سرٹیفکیٹ ہے میرے پاس۔ اشال اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتے لہجے میں بولی۔ حازم نے بغور اس کا مسکراتا چہرہ دیکھا تھا، پھر دماغ میں جانے کیا خیال آیا کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اشال کا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا، مس شاہ، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اشال نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی عقل پر شبہ ہو۔ شاہ، ہماری شادی ہو چکی ہے اور ایک عدد بیٹا بھی ہے۔ ہاں تو بیٹی کے لیے دوبارہ شادی کر لیتے ہیں۔ حازم کے الفاظ پر اشال ایک لمحے میں سرخ ہوئی تھی، پلکیں حیا کے بوجھ سے بے اختیار جھکی تھی۔ حازم کی گرفت میں موجود ہاتھ کی لرزش سے حازم نے اس کی نروسنس کا اندازہ لگا لیا تھا۔ حازم نے اس کے چہرے پر حیا کے رنگوں کو مبہوت ہو کر دیکھا تھا۔ ایشی، یہ عشق مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں بے خود ہو جاؤں، اور تم جانتی ہو میری بے خودی تمہیں چاہت کے انتہا دکھا دے گی۔ حازم نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، شاہ، آپ کے عشق کے انتہا میں واقعی نہیں دیکھنا چاہتی، کیونکہ میں جانتی ہوں اس عشق کے انتہا صرف موت ہے۔ میری جان، میں تمہارے جواب کا انتظار کرتے کرتے کافی چونٹیوں کو قتل کر چکا ہوں۔ حازم کی بے چارگی پر اشال نے بے ساختہ کہا لگایا تھا، مجھے یہ سڑیل اور اکڑو انسان ہر حال میں قبول ہے۔ اشال ہنستے ہوئے بولی۔ حازم ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اٹھا تھا اور اشال کے دائیں گال پر لب رکھ دیے تھے۔ اشال کی ہنسی ایک پل میں تھمی تھی۔ تھینکس میری جان۔ شاہ، آپ بہت بے شرم ہو گئے ہیں۔ اشال نے اسے گھورنے کی ناکام کوشش کی، جبکہ حازم ایک دفعہ پھر اس کی طرف جھکا تھا اور اس کو دوسرا گال اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے بولا تھا، تمہارے ڈمپلز واقعی سویٹ ہے۔ حازم آنکھ دبا کر بولا، جبکہ اشال اسے دھکا دے کر وہاں سے بھاگی تھی۔ حازم نے بے ساختہ کہا لگایا اور اشال کو لگا جیسے زندگی مسکرا اٹھی تھی۔ آصفہ اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ کیوں رو رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ شاید وہ حاطب سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ وہ اس سے کچھ چھپائے گا۔ حاطب دبے پاؤں اس کے کمرے میں آیا۔ آصفہ بیڈ پر رونے میں مصروف تھی۔ اس کی حاطب کی طرف پشت تھی، اس لیے وہ حاطب کو دیکھ نہیں سکی تھی۔ آپ کیا لینے آئے ہیں یہاں؟ آصفہ مڑے بغیر ناراضگی سے بولی، جبکہ حاطب اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس نے تو کوئی آواز بھی نہیں کی، پھر آصفہ کو کیسے پتہ چل گیا؟ یار آزی، تمہیں میرے آنے کا پتہ کیسے چلا؟ آپ نے یہ جو بکواس قسم کی پرفیوم لگائی ہے اس سے۔ آصفہ تب کر بولی اور مڑ کر حاطب کے حیران چہرے کو دیکھا۔ ہاں ہاں ہاں، یہ بھی صحیح ہے، میں خواہ خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا تھا کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ حاطب کہا لگاتے ہوئے بولا، اور مسز حاطب ہمدان شاہ کو یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ میرا دل ان کے لیے ہی دھڑکتا ہے؟ آصفہ نے دانت پیس کر پوچھا۔ حاطب نے اس کا دایاں ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ کٹی ہوئی ڈور کی مانند کھینچی چلی آ رہی تھی۔ آصفہ کا ہاتھ اس کے دل پر تھا۔ حاطب کے دل کی دھڑکن اس نے محسوس کرتے ہی اپنا ہاتھ ہٹایا تھا۔ مجھے خوش فہمی نہیں بلکہ یقین ہے، تمہارا دل میرے سوا کسی کے لیے نہیں دھڑک سکتا، اور ایک بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، جس دن اس دل کی دھڑکن رکی، آصفہ حاطب شاہ کی سانسیں رک جائیں گی۔ حاطب نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ آصفہ نے ایک شکوہ بھری نظر اس پر ڈالی اور پھر رخ موڑ دی۔ میری جان، ناراض کیوں ہوں؟ آپ نے مجھ سے کیوں چھپایا کہ آپ آرمی میں ہیں؟ اس لیے کہ تم مجھے کمزور نہ کر دو، حاطب بے ساختہ بولا تھا۔ آصفہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ آزی، تم میرا عشق ہو، لیکن میرا ملک میرا نہ صرف عشق ہے بلکہ میرا جنون ہے۔ اس جنون میں مجھے ایک چیز چاہیے اور وہ ہے شہادت۔ آصفہ نے بے ساختہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے روکنا چاہا تھا، لیکن حاطب نے اس کا ہاتھ ہٹا کر اپنے لبوں سے لگایا اور مزید بولا، اور میں جانتا ہوں شہادت کی راہ میں تمہارا عشق رکاوٹ بنا کھڑا رہے گا، تو میری سلامتی کی دعا مانگو گی، جبکہ میں اپنے وطن پر قربان ہونے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ آپ میری جان ایک بار کیوں نہیں نکال دیتے؟ بار بار اس طرح کی باتیں کر کے کیوں مجھے بتانا چاہ رہے ہیں کہ موت کیا ہوتی ہے؟ آصفہ نے غصے میں اس سے اپنا آپ چھڑوایا۔ حاطب اس کے سنجیدہ تاثرات دیکھ کر مسکرایا اور اسے دوبارہ اپنے حصار میں لیتے ہوئے شرارت سے بولا، اپنے بچوں کی شادیاں اور ان کے بچوں کی شادیاں دیکھے بغیر میں کہیں نہیں جانے والا۔ آصفہ نے اسے گھورا، لیکن اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کے رنگ دیکھ کر نچنے چرا گئی۔ میری آزی واقعی معصوم ہے یار، پتہ نہیں میرے بچوں کا کیا ہوگا، کیونکہ ان کی ماں تو معصومیت میں ہی ماری جائے گی۔ حاطب نے اسے مزید تنگ کیا، اور ان کے باپ کا کیا ہوگا؟ آصفہ بے ساختہ بولی، لیکن جلد ہی اپنے دانتوں میں زبان دبائی اور شرما کر حاطب کے سینے میں منہ چھپا لیا، جبکہ اس نے بے ساختہ کہا لگایا۔ یہ منظر ہے کمرے کا جہاں دو لوگوں کو بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ کمرے میں سپاٹ لائٹ تھی جو اس وقت ان دونوں لوگوں پر تھی، اور لوگ تشدد کے باعث ادموئے ہو گئے تھے جب ایک شخص کی چنگھاڑتی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ کیسے وہ مال پکڑا گیا؟ کسی آرمی والے نے اسے پکڑا ہے، ایک لڑکا کراہتی آواز میں بولا۔ آرمی والوں کو مخبری کس نے کی ہے؟ مقابل شخص نے اس کا جبڑا پکڑ کر گھراتے ہوئے پوچھا۔ سر، ایک میجر کو یہ مشن ملا ہے اور وہ اسی یونیورسٹی میں ہے۔
مطلب ملک حدید کی آنکھوں سے وہ گالی بچ نکلا. لیکن وعدہ ہے میرا تم سب سے، ان 24 گھنٹوں کے اندر اسے ڈھونڈ کر اگلی دنیا میں پہنچا کر رہوں گا. ملک حدید تیش میں آ کر بولا اور پھر کچھ سنے بغیر اپنی پسٹل سے ان دونوں کو اگلی دنیا میں پہنچا گیا تھا. جیسے ہی وہ باہر نکلا ایک ملازم اس کے پاس آیا اور مؤدب انداز میں بولا، چھوٹے مالک، آپ کو بڑی مالک ملک جعفر بلا رہے ہیں. تم چلو میں آ رہا ہوں. اپنی پسٹل دوسرے ملازم کو پکڑاتے ہوئے بولا. دستک دے کر وہ ملک جعفر کے کمرے میں داخل ہوا. جب ملک جعفر نے سرخ آنکھوں سے حدید کو گھورا. آپ نے بلایا تھا؟ حدید جانتا تھا کہ ملک جعفر کا غصہ بہت خطرناک ہے اور اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ واقعی ڈر گیا تھا. مجھے وہ فوجی اگلے 24 گھنٹوں میں ہر حال میں زندہ چاہیے، ملک جعفر سرد آواز میں بولا. لیکن میں تو اسے جانتا بھی نہیں ہوں. حدید نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا. اس لڑکی سے نظریں ہٹاؤ تو کچھ نظر آئے نا. ملک جعفر کے طنزیہ انداز پر حدید نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا. کون سی لڑکی؟ اس نے پھنسی ہوئی آواز میں پوچھا. اشال شاہ، جس کے علاوہ تمہیں دنیا میں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. ملک جعفر کے جواب پر وہ نظریں چرا گیا. جانتے ہو وہ لڑکی کون ہے؟ نہیں، میں نے کبھی اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کیونکہ وہ بہت معصوم ہے. شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے. اس کا تعلق کس سے ہے کس سے نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا، اور میں اس فوجی کو مارنے کے بعد پہلا کام یہی کرنے والا ہوں. حدید کے لہجے میں جنون دیکھ کر ملک جعفر نے لب بھینچے اور آگے بڑھ کر اس کے دائیں گال پر تھپڑ رسید کیا جس سے وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا. تمہاری اسی بیوقوفی کی وجہ سے ہمارا اربوں کا نقصان ہوا ہے. جانتے ہو وہ لڑکی ایک فوجی کی بیٹی ہے، اور جس فوجی کی تمہیں تلاش ہے وہ اس کا بھائی ہے. اور کس شادی کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ ایک بچے کی ماں بھی ہے. اتنا ہی دل کر رہا ہے تو اسے تمہاری رکھیل تو بنوا سکتا ہوں لیکن بیوی نہیں. ملک جعفر کے انکشاف پر وہ شوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. اس کا بھائی حاطب؟ وہ نالائق فوجی کیسے؟ اور آپ سب کیسے جانتے ہیں؟ جب ہمارے 2 آدمیوں کی لاشیں یونیورسٹی کے ساتھ منسلک جنگل سے ملی تھیں، ان کا پوسٹ مارٹم کروا کر مجھے معلوم ہوا کہ ان کا قتل کرنے کے بعد ان کو دفنایا گیا تھا. اس کے بعد میں نے یونیورسٹی کے 2 پروفیسر جو کہ کافی پرانے تھے ان سے انفارمیشن اکٹھی کی تھی، اور سچ مجھے کلیریکل آفس کے پاس سے گزرتے ہوئے پتہ چلا تھا جہاں ایک شفاعت نامی پروفیسر اس حاطب کو کوڈ ورڈ میں کچھ بتا رہا تھا. جان تو میں گیا تھا کہ یہ پروفیسر کچھ گڑبڑ ہے، اس لیے میں نے اس کی جاسوسی کروائی اور جو انفارمیشن مجھے ملی ہے اس کے مطابق وہی حاطب ہماری ناک کے نیچے سے ہمارا مال اور ہمارے بندے مارا ہے. ملک جعفر نے سرد لہجے میں اسے تفصیل بتائی. لیکن اشال، بس ایک لفظ وارننگ، بول دیا نا کہ اسے تم اپنے بستر کی زینت بناؤ یا پاؤں کی جوتی، مجھے پرواہ نہیں، لیکن اسے تمہارے سر کا تاج میں کبھی نہیں بننے دوں گا. اب اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں. ملک جعفر نے اس کی بات درمیان میں کاٹتے ہوئے کہا. حدید لب بھینچ گیا تھا. جو بھی تھا وہ اشال سے پہلی نظر کی محبت کرنے لگا تھا، لیکن یہ محبت اسے کہاں کہاں آزمانے والی تھی اس کا اندازہ اسے اب ہو رہا تھا. کل تک وہ فوجی مجھے میرے ٹارچر سیل میں چاہیے. اگر ایسا نہ ہوا تو ملک حدید تم جانتے ہو کہ میں تمہاری سانسیں روکنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا. جی چاچو، ایسا ہی ہوگا. ملک حدید نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا. یہ فائل لو، اس میں اس کی اور اس کے گھر والوں کی ساری انفارمیشن ہے. اس کو اپنے پاس رکھو، تمہیں کچھ مدد مل جائے گی. اور اس فوجی کی شکل سے پہلے میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہوں گا. ملک جعفر کے بول کر ٹیبل پر موجود شراب کی طرف متوجہ ہو گیا تھا جبکہ حدید وہ فائل لے کر وہاں سے چلا گیا. ویل ڈن میری شیر، میں جانتا تھا کہ اس بار تم ان کو کامیاب نہیں ہونے دو گے. حاطب حمدان شاہ کے کمرے میں موجود تھا. جب انہیں معلوم ہوا کہ حاطب نے آج ملک جعفر کا سارا مال پکڑوا دیا ہے، حمدان شاہ نے خوشی سے حاطب کو گلے لگا کر کہا. ڈیڈ، ابھی تو صرف میں نے ملک جعفر کی دم پر پیر رکھا ہے، لیکن انشاءاللہ اگلے 5 دنوں میں اس کا نام اس صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا. حاطب نے سنجیدگی سے کہا. آئی نو مائی چائلڈ. حمدان شاہ نے اسے خود سے الگ کر کے مسکراتے ہوئے کہا. پاپا، آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ حاطب نے بظاہر سنجیدگی سے کہا لیکن آنکھوں میں شرارت واضح رقص کر رہی تھی. کون سا وعدہ؟ پاپا، میری شادی کا وعدہ. آپ نے کہا تھا اس مشن کے کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ میری شادی کروائیں گے. حاطب نے انہیں مصنوعی خفگی سے یاد کروایا. اوہ اچھا، وہ وعدہ. حمدان شاہ نے بمشکل مسکراہٹ دبا کر کہا. جی وہی وعدہ. حاطب نے دانت پیسے تھے. تمہیں اتنا یقین کیوں ہے کہ تم اس مشن سے زندہ واپس آؤ گے؟ حمدان شاہ کے بات پر حاطب کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک آئی تھی. جب وہ بولا تو اس کا لہجہ اس کی عزم کی گواہی دے رہا تھا. کیونکہ اس بار آپ کی بیٹی کی اور گھر والوں کی دعائیں بھی میرے ساتھ ہیں، اور ان دعاؤں کا حصار بہت مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ میری 2 مائیں اور 3 باپ بھی میری سلامتی کی دعا کریں گے. حاطب حمدان شاہ، اللہ تمہیں ہر مشن میں کامیاب اور سرخرو کرے. آمین. حمدان شاہ کی بات پر حاطب نے زیر لب آمین کہا تھا. دستک کی آواز پر دونوں چونک کر متوجہ ہوئے تھے. کمرے میں داخل ہوتی اشال اور عائشہ کو دیکھ کر حمدان شاہ بے ساختہ مسکرائے تھے جبکہ حاطب نے آگے بڑھ کر دونوں کو اپنے حصار میں لیا تھا. کیا ہوا ماما، آپ اتنے چپ چپ کیوں ہیں؟ حاطب، میں نے ساری زندگی اسی ڈر کے ساتھ گزاری ہے کہ اگر تمہارے پاپا کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا، اور اب میری بیٹی بھی اسی ڈر کے ساتھ زندگی گزارے گی.
عائشہ کا لہجہ نم ہوا تھا تو حاطب نے ایک نظر حمدان شاہ کو دیکھا جو مسکرا رہے تھے، پھر اپنی ماں کی طرف دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، ماما، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر میں آرمی میں نہیں ہوتا تو کیا آپ کو تب میری موت کا ڈر نہیں ہوتا؟ حالانکہ کوئی راہ چلتا ٹارگٹ کلر مجھے گولی مار سکتا تھا۔ دنیا میں ہزاروں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اگر میری موت ویسے ہو جاتی تو؟ ماما، یہ باتیں فضول ہیں، موت برحق ہے، اسے ہمیں ہر حال میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم سب نے کب، کہاں اور کیسے مرنا ہے، اس لیے اپنی اور اپنے بیٹے کے دل سے یہ ڈر نکال دیں۔ عائشہ نے جب اس کے چہرے پر اور آنکھوں میں اپنے وطن کے محبت کے رنگ دیکھے تو وہ سمجھ گئی تھی اسے سمجھانا فضول ہوگا، اس لیے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی چوم گئی۔ ماما، میں بھی ہوں، اشال نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے حاطب نے اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کے کان میں سرگوشیانہ لہجے میں بولا، اگر تمہارے لیے شاہ کی محبت کم ہو گئی ہے تو میں اس سے بات کرتا ہوں، کیوں خواہ میں میری ماما کو محبت میں بٹوارا نہیں کرو۔ اشال نے بے ساختہ اس کے بال کھینچے تھے اور اپنے ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر بولی، بھائی میں بتا رہی ہوں آپ کو، اگر مجھے تنگ کیا تو میں آپ کی شادی اگلے 10 سالوں تک بھی نہیں ہونے دوں گی۔ ہاں ہاں ہاں، حاطب نے بے ساختہ کہا لگایا جبکہ حمدان شاہ اور عائشہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ شادی تو میری اسی سال ہوگی اور اس میں تمہارے سیاں جی ہی سر فہرست ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی معصوم بہن اپنے گھر کی ہو جائے، جبکہ میں تو دونوں ہاتھوں سے دعا کر رہا ہوں کہ تم جلدی سے میری جان چھوڑو اور اس کی پکڑو۔ حاطب یہ بول کر باہر بھاگا تھا جبکہ اشال بھی اسے مارنے کے لیے پیچھے بھاگی تھی۔ حاطب بلال شاہ کے کمرے کی طرف بھاگا تھا جہاں سے حازم جو اس کمرے سے باہر نکل رہا تھا نے اسے اندر جانے کا راستہ دیا، جبکہ اشال اپنے ہی دھیان میں اسے ٹکرائی تھی۔ حازم نے بروقت اسے سنبھالا تھا۔ اشال نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تھیں خود کو اس کی باہوں میں مقید پایا تھا، لیکن جیسے ہی نظر حازم کے بگڑے تاثرات پر پڑی وہ ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی تھی۔ کب بڑی ہوگی تم؟ ابھی تم گر جاتی تو، اور یہ اچھل کود کیوں کر رہی ہو؟ حاطب نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں آئندہ تمہیں میں یوں بھاگتے ہوئے نہ دیکھوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، حازم نے اسے گھور کر کہا۔ ہٹلر جلاد کہیں کے! اشال منہ میں بڑبڑائی اور وہاں سے جانے لگی جب حازم کی آواز اسے سنائی دی۔ ہادی کہاں ہے؟ وہ بڑے پاپا کے پاس ان کے کمرے میں کھیل رہا تھا، اشال نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ حازم جانتا تھا کہ اشال کو اس کی باتوں پر غصہ آ گیا ہے، اس لیے بولا، ایشی یار، یہ منہ کیوں پھلا لیے؟ اگر تم گر جاتے تو تمہیں چوٹ لگ جاتی تو ہادی کا کیا ہوتا؟ اسے کون سنبھالتا؟ اشال نے گھور کر حازم کو دیکھا اور دانت پیستے ہوئے بولی، ہر کام میں اپنا فائدہ ڈھونڈا کریں بس۔ اشال کی بات پر حازم نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ اچھا منہ ٹھیک کرو۔ حازم کے دھونس بھرے انداز پر وہ مزید کھول اٹھی تھی اور پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی جبکہ حازم کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ پاگل۔ ابتہاج کافی حد تک اس گھر میں ایڈجسٹ ہو گیا تھا، لیکن علی شاہ سے جھجک ابھی بھی برقرار تھی۔ صبح جب ناشتے میں مصروف تھے، جب اشال کو نہ جانے کیا سوچی تو اکبر شاہ سے بولے، واپس آئیں، آج مجھے شاپنگ پر جانے، اس کے لیے مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ سب نے حیران نظروں سے اسے دیکھا کیونکہ پچھلے 2 سالوں میں وہ پہلی بار اکبر شاہ سے پیسے مانگ رہی تھی۔ حاطب نے شرارت بھری نظروں سے حازم کو دیکھا اور آہستہ آواز میں بولا، حازم شاہ، اپنا کباڑہ کروانے کے لیے تیار رہو۔ جواب میں حازم نے اسے گھورا تھا۔ کتنے پیسے چاہیے؟ اکبر شاہ نے مسکرا کر پوچھا۔ 50,000۔ اشال اتنے پیسوں کا تم کیا کرو گی؟ حاطب مصنوعی غصے سے صدمے سے بولا جب حازم نے ایک ابرو اچکا کر اشال کو دیکھا۔ بابا سائیں، میں آپ سے پیسے مانگ رہی ہوں اور کسی سے نہیں جو یہ مجھ سے سوال کر رہی ہیں، اشال چڑھ کر بولی۔ اشال، تمہیں جو بھی چاہیے مجھے بتاؤ، میں لا دوں گا، حازم نے سنجیدگی سے کہا۔ شاہ، آپ کو نہیں پتا لیڈیز شاپنگ کا، اس لیے آپ رہنے دیں۔ اشال، مجھے کافی تجربہ ہے، حاطب بے ساختہ بولا تھا لیکن جلد ہی اپنی زبان دانتوں میں دبا کیا تھا کیونکہ آصفہ کے ساتھ ساتھ حمدان شاہ بھی حاطب کو گھور رہے تھے۔ دوسری طرف اشال نے آنکھ دبا کر سرگوشی کی تھی۔ یہ کل والی لڑائی کا بدلہ ہے۔ کون سے تجربے کی بات کر رہے ہیں آپ برخوردار؟ ذرا ہم بھی تو سنیں۔ حمدان شاہ نے دانت پیسے تھے۔ پاپا، ماما مجھے جوس پاس کر دیں، بالاج نے آمنہ شاہ سے کہا جب علی شاہ نے کافی حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ پاپا، آپ بالاج بھائی کا اکاؤنٹ بنوا دیں تاکہ وہ بھی اپنی شاپنگ کر سکیں، اشال نے بظاہر حمدان شاہ سے کہا تھا لیکن دیکھ وہ علی شاہ کو رہی تھی۔ حازم، آ جا کر بالاج کا اکاؤنٹ بنواؤ اور پھر میرے اکاؤنٹ سے اس میں رقم ٹرانسفر کروا دینا۔ حمدان شاہ سے پہلے علی شاہ نے جواب دیا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بالاج، بات ضرورت کی نہیں ہے، تمہارا حق ہے، جس طرح حازم کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تمہیں بھی ہو سکتی ہے۔ اور ہاں، آج تم حاطب کے ساتھ جا کر اپنے لیے گاڑی بھی سلیکٹ کر کے آؤ گے اور پھر تم دونوں اشال اور آصفہ کو شاپنگ پر لے جانا۔ تھینکس، بالاج نے مسکرا کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ویسے بڑے پاپا، کیا میں اپنے لیے بھی گاڑی سلیکٹ کر سکتا ہوں؟ حاطب شرارتی انداز میں بولا۔ بالکل نہیں، ابھی 3 مہینے پہلے ہی تو تم نے نیو گاڑی لی ہے۔ حمدان شاہ نے اسے سنجیدگی سے ٹوک دیا تھا جبکہ حازم کے لبوں پر تپانے والی مسکراہٹ دیکھ کر حاطب چڑھ گیا تھا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میرے 3 سسر ہیں اور ان تینوں سے مجھے سلامی میں برانڈ نیو گاڑی چاہیے اور
اس کی بات ابھی منہ میں تھی جب ہمدان شاہ نے اپنا جوتا اتارا تھا اور حاطب کا نشانہ لگایا تھا۔ حاطب نے نیچے جھک کر اپنے آپ کو بچایا تھا اور پھر مسکراتے ہوئے بولا، اب 3 کی بجائے 6 گاڑیاں لوں گا۔ یہ بول کر وہ وہاں سے بھاگا تھا جبکہ ہمدان شاہ نے گھور کر حازم کو دیکھا تھا۔ میں نے کیا کی ہے؟ حازم نے معصوم بنتے ہوئے پوچھا۔ اس کو بگاڑنے والے تم ہی ہو۔ ہمدان شاہ نے دانت پیسے تھے جبکہ حازم نے وہ مشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ خوشیوں نے شاہ ہاؤس کا درد چن لیا تھا یا پھر یہ خوشیاں نئے غموں کا سمندر لا رہی تھی؟ بالاج اور حازم گاڑی پسند کرنے چلے گئے تھے اور جب حاطب اشال، آصفہ اور ہادی کو لے کر شاپنگ پر چلا گیا تھا۔ 2 گھنٹے ہو گئے تھے بیچارے کو اشال اور آصفہ کے ساتھ خوار ہوئے۔ یا راضی، تم لوگوں کی کون سی شاپنگ ہے جو ختم نہیں ہو رہی؟ حاطب نے جلا کر بولا۔ بھائی ابھی ہم نے لیا ہی کیا ہے؟ ویسے بھی ابھی میں نے صرف ہادی کی شاپنگ کی ہے، میری اور آصفہ کی شاپنگ ابھی رہتی ہے۔ آصفہ کی بجائے اشال نے جواب دیا۔ میرے باپ کی توبہ جو میں دوبارہ کبھی تمہارے ساتھ شاپنگ پر آؤں۔ حاطب اسے گھورتے ہوئے بولا، بھائی آپ ایسا کریں یہ سامنے کافی شاپ پر بیٹھے، میں اور آپ کی آزی بس ابھی آتے ہیں۔ اشال نے اس کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر کہا، آدھا گھنٹہ ہے تم لوگوں کے پاس، جلدی آؤ اور جلدی جاؤ اور جلدی آؤ۔ حاطب یہ بول کر کافی شاپ کی طرف چلا گیا تھا۔ حاطب ہمدان شاہ ویٹ فار ٹو نائٹ۔ حدیث جو کب سے ان کا پیچھا کر رہا تھا حاطب کو کافی شاپ کی طرف جاتے دیکھ کر خود سے بولا، جبکہ اشال کی گود میں بچے کو دیکھ کر اس نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ حاطب جیسے کافی شاپ میں داخل ہوا اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کوئی اسے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ حاطب نے نظریں اپنے ارد گرد گھمائی لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ حاطب سامنے ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا اور اپنا موبائل نکال کر اس میں بزی ہو گیا۔ عشی دے دو نا یار، اتنی بحث کیوں کر رہی ہو؟ صرف 2000 کے لیے تم مسلسل 10 منٹ سے اس دکاندار سے بحث کر رہی ہو۔ اشال جو پچھلے 10 منٹ سے دکاندار سے ایک سوٹ کے پرائز پر بحث کر رہی تھی، آصفہ نے تنگ آ کر اس کے کان میں کہا جبکہ اشال نے اسے گھورا تھا اور ہادی کو اسے پکڑاتے ہوئے بولی، تم اسے سنبھالو، میں یہ ڈریس 7000 کا ہی لوں گی، دیکھتی ہوں کیسے نہیں دیتا۔ آصفہ نے تعصب سے اسے دیکھا تھا اور پھر ہادی کے ساتھ بزی ہو گئی تھی۔ ہیلو آصفہ، کیسی ہو؟ آصفہ ہادی کے ساتھ شاپ سے باہر کھڑی اشال کا انتظار کرنے کے لیے رکی تھی۔ جب اس نے اپنے عقب میں سے کوئی آواز سنائی دی، اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے اس کی کلاس فیلو جائشہ کھڑی تھی۔ آصفہ نے مسکرا کر اس سے مصافحہ کیا اور اس کے ساتھ باتوں میں مگن ہو گئی۔ اس دوران اس نے ہادی کو اپنی گود سے نیچے اتار دیا تھا اور ہادی اپنے لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا ایک شاپ پر چمکتی لائٹس کی طرف چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لائٹس تک پہنچتا کسی نے اس کو اپنی گود میں اٹھایا اور وہاں سے اسے لے کر لفٹ سے نیچے چلا گیا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، جائشہ نے مسکرا کر کہا اور وہاں سے چلی گئی جبکہ آصفہ نے مسکرا کر اسے خدا حافظ کہا، لیکن جیسے اس نے ہادی کو ڈھونڈا اس کے چہرے کا رنگ ایک لمحے میں فک ہوا تھا۔ آصفہ جلدی سے شاپ کے اندر گئی تھی جہاں اشال دکاندار سے سوٹ پیک کروا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہادی کو نہ دیکھ کر آصفہ الٹے قدم باہر نکلی تھی۔ ہادی، ہادی، آصفہ نے اسے آواز دی لیکن اسے وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ اشال اپنا ڈریس لے کر باہر آئی تو آصفہ کو بہت پریشان دیکھا۔ آصفہ کیا ہوا؟ اشال نے بے ساختہ اس کا رخ اپنی طرف کر کے پوچھا۔ عشی، ہادی پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، ابھی میرے ساتھ تھا، آصفہ نے نم آنکھوں سے اسے جواب دیا جبکہ اشال کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ سن کر آصفہ یار مذاق نہیں کرو، تم نے اسے بھائی کو پکڑا دیا ہوگا اور اب تم دونوں مل کر مجھے تنگ کر رہے ہو، اشال نے ایک امید سے پوچھا۔ نہیں عشی، وہ میرے ساتھ تھا، پتہ نہیں کہاں۔ یہ بول کر آصفہ نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف حاطب جو کیفے میں کافی پی رہا تھا، 1 گھنٹہ ان دونوں کا انتظار کر کے وہ واپس ان کے پاس آیا تھا۔ ان دونوں کی حاطب کی طرف پشت تھی۔ ان دونوں کو ایسے ایک ساتھ کھڑا دیکھ کر اسے غصہ آ گیا۔ یہاں میں مہارانیوں کا انتظار کر رہا ہوں اور یہ ہیں جن کو باتوں سے فرصت ہی نہیں ہے۔ حاطب نے بڑبڑاتے ہوئے ان کی طرف آیا۔ تم دونوں؟ ابھی اس کی بات منہ میں تھی جب اشال اس کی طرف مڑی اور سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، بھائی ہادی کہاں ہے؟ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔